214 تک کر لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا بنی اسرائیل کا حوالہ دے کے کہ تم بنی اسرائیل کو دیکھ لو, ان سے پوچھ لو کہ ان کو ہم نے اپنی کتنی روشن نشانیوں میں سے دیا, کتنی روشن نشانیاں دیں, اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان پہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات کو نعمت کہہ کے واضح کیا, لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کیا, ان کی ناشکری کی, ان کو بدل دیا. تو جو بھی اللہ کی آیات کو, جو کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ نشانیاں دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے, اس کو جو بھی بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ جب وہ اس کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا بھی آتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی بہت زیادہ مزین کر دی جاتی ہے. وہ دنیا کی زندگی کو ہی بہت خوبصورت سمجھتے ہیں اور اسی کو ابدی زندگی سمجھتے ہیں, اور اپنی ساری کوششیں ایفرٹس اب اسی کے لیے لگاتے ہیں. ان کی پرائیورٹیز بھی یہ دنیا کی ہی رنگینیاں اور یہیں کی کامیابیاں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایمان والوں کو یہ کہہ کے تسلی کرائی کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے اوپر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیں گے, چاہے آج ان کے پاس کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہے, کوئی ایسے فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں, یا لوگ ان کو کمتر سمجھتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو اچھا نہیں سمجھتے, تو ان چیزوں سے دل برداشتہ نہ ہو, آخرت پہ نظر رکھیں. یعنی ایمان والوں کی نظر جو ہے وہ آخرت پر ہونی چاہیے, اور ان کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ان سب سے اوپر کر دیں گے جو بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ کبھی اس طریقے سے جو ہے اپنا دل چھوٹا نہ کریں گے. کسی نے آپ کا کسی چیز پہ مذاق اڑایا, دین پہ چلنے کے حوالے سے, اللہ کی بات ماننے کے حوالے سے, تو اسپیشلی ظاہر مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس وجہ سے انسان ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ خاص طور پہ دھیان رکھیں کہ ڈسکریج ہو کے پیچھے نہیں ہٹ جانا, استقامت سے اس کے اوپر چلتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں دی ہیں. تو فوکس آخرت پہ رکھتے ہیں. اور رزق کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں جتنے بھی یہ مومن تھے جو بھی اسلام لاتے تھے, ان کی حالت یعنی اسپیشلی ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے اور ابھی اسلام کوئی ایسا اتنی طاقت نہیں پکڑے ہوئے تھا, تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور اس کو آخرت کے حوالے سے بھی لیا گیا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بہت بے حساب رزق دے گا ایمان والوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم عام لوگ ایک ہی امت تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبریاں دیتے تھے, خبردار کرتے تھے, اور ان کے لیے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کتابیں بھیجیں. لیکن لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے باوجود اپنی مرضی سے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہدایت دی. اور ظاہر اللہ تعالیٰ ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول یہ بھی بتا دیا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ تمہارے اوپر ابھی کوئی ٹرائل, کوئی آزمائش تو آئی نہیں, جو تم سے پہلے لوگوں پر سختیاں اور تکلیفیں وغیرہ گزری تھیں, اور وہ اتنی زیادہ تھیں کہ وہ تو ہلا مارے گئے تھے. اور پھر انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ٹھیک ہے, تو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا سا آزماتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنا پکا اور سچا ہے یہ اپنے دعوے میں. تو لوگوں کی باتیں, لوگوں کا مذاق اڑانا یا ان کا ڈسکریج کرنا یا کوئی ایسی اور بھی چیز آ جانا, صرف لوگوں کے حوالے سے نہیں, ویسے بھی کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ابھی کس چیز کو چنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا راستہ اس کو دکھایا تھا, اس کو اس کی طرف لے کے گئے تھے اللہ تعالیٰ. اب کوئی ایسی مصروفیت یا کوئی ایسی پریفرنس یہ اپنی بنا لیتا ہے کہ یہ دنیا کو چن لیتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا دین کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 215 پڑھی. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے, اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے, اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے.
یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا جو ہے یعنی یہ شروع میں وہ آتائن والا وہ کے معنوں میں ہے، سین حمزہ اور لام جو ہے سألہ سوال پوچھنا، واو نون پلورل کے لیے، اور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، وہ انفاق کریں، نون فا قاف میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو منہ والی سرنگ کے لیے آتا ہے، تو ینفقون وہ خرچ کریں، یہ جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ما جو انفقتم خرچ کیا تم نے، انفاق کیا تم نے، نون فا قاف، من خیر کوئی بھی خیر میں سے یا بھلائی میں سے، یہاں پہ خیر جو ہے یہ مال کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، فللوالدین تو لیے والدین کے، والاقربین قرب سے ہے، اور اقربا کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، یا تعمیم یتم، والمساکینی اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور راستے کا بیٹا، ابن بیٹے کے لیے آتا ہے تو سبیل راستے کے لیے، اس سے مراد ہوتا ہے مسافر، ٹھیک ہے، تو اور مسافروں کے لیے، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، تا تم اور فا عین لام کرنا فعل، من خیرن کوئی نیکی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو، علیم بہت زیادہ اس کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یسألونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، مختلف قسم کے احکامات آ رہے تھے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہو کے چونکہ زندگی گزارتے تھے کہ سب چیزیں اللہ کے احکامات کے مطابق ہی ہوں، کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، تو وہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ وہ دین کے بارے میں جاننا چاہتے تھے نا، اس سے ان کی ذہن کا پتہ چلتا ہے، ان کی سوچ کو پتہ، سوال جو ہے وہ انسان کی ذہنیت کو واضح کرتا ہے نا، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی سوچ کتنی زیادہ اچھی تھی، کہ کتنا زیادہ ان کو شوق تھا اپنے دین کے بارے میں جاننے کا، اور یہ بھی کہ وہ کتنے زیادہ محتاط تھے، اتنے کوشش تھے وہ کہ ہم کوئی غلط نہ کر جائیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام کر دیں، اور زیادہ جانتے اور زیادہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں نا۔ اب خرچ کرنے کے بارے میں احکامات آ چکے تھے کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے نفسوں کو جو ہے ہلاکت میں نہ ڈالو اور خرچ کیا کرو، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو، یہاں پہ پہلے تو مال کو خیر کہا گیا، ٹھیک ہے، ویسے تو خیر میں ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے، تو مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں اس میں کہ آپ اس میں کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ینفقون کے حوالے سے بات آ رہی تھی تو ان کا سوال جو تھا وہ بیسیکلی مال کے حوالے سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مال شر نہیں ہوتا اگر اس کی صحیح طریقے سے اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے، اور اس کو پا کے انسان جو ہے وہ کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں بھی اس کو خرچ کرے، اپنے اوپر بھی لگائے، تو مال تو خیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو کس طریقے سے یوز کر رہا ہے۔ تو جب ہمارے دین میں جو ہے وہ مال کو بس جوڑ کے رکھنا اور اس کو نہ خرچ کرنا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے انسان میں برائیاں بھی بہت آتی ہیں نا، جب وہ بس اکٹھا کری جاتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، اس سے انسان حریص بھی ہو جاتا ہے، بخیل بھی ہو جاتا ہے، لالچ آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، اور بس وہ مال کی ہی سوچ اس کو ہر وقت رہتی ہے۔ تو خرچ کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن خرچ کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، کسی پر روک جمانے، احسان جتانے کے لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پہ بھی بتا دی۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مصارف بتا دیے کہ والدین کے لیے خرچ کرو، اپنے اقربا کے لیے خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو،
اور مسافروں پہ خرچ کرو. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفلی صدقات کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی فرض صدقہ جس جو کہ زکوٰۃ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقہ ہو جاتا ہے نا, کیونکہ سب سے پہلی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہی ہے نا, تو والدین جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, تو یہاں پہ صدقات نافلہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو سب سے پہلے والدین کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا کہ یعنی ان کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے. یعنی سب سے پہلے تو کسی کو دینے سے پہلے اپنے والدین کو دیکھیں کہ ان کو ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ والدین ہے, جو انسان کو اس دنیا میں بھی لانے کا باعث بنتے ہیں, پھر اس کی پرورش کرتے ہیں, اس کی اتنی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, اس کے لیے اتنا سیکریفائس کرتے ہیں اپنی خواہشات کو سیکریفائس کر کے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بتایا. ٹھیک ہے, لیکن والدین کے لیے یہ کہ ان پہ آپ نے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی, ویسے جو ہے آپ نے ان کو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ رشتہ دار بھی, اب یہاں پہ بھی جب جس طرح رشتہ دار کی بات آئی, بہن بھائی آ گئے, چچا خالہ ماموں جو بھی رشتہ دار ہیں, یا ایون سسرال کے بھی رشتہ دار, خواہ کھاتے پیتے بھی کیوں نہ ہو, تو بھی خرچ کریں, گفٹس کی صورت میں ان کو دیں, یا کوئی آگے ہیں تو کھانا کھلانا پلانا, یعنی اس چیز میں بخل نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ چاہے آپ گفٹ دے رہے ہیں, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ تحفہ دینے دلانے سے بھی جو ہے وہ آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان کو ظاہر برقرار رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اپنا مال خرچ کرو ان کے اوپر. اگر کوئی ایسا غریب رشتہ دار ہے جس کو ضرورت ہے, ضرورت مند ہے, تو اس پہ تو بہت زیادہ ہی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دیں. لیکن اگر کوئی نہیں بھی ہے تو بھی خرچ کریں, دل چھوٹا نہ کریں. جس طرح کوئی اوکیزنز آ گئی ہیں, عید وغیرہ ہے یا ویسے کوئی, تو کھلے دل سے ان کے اوپر خرچ کریں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر یتیموں اور مساکین جو ہے, ان کے لیے بھی بہت زیادہ, ہم کئی دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, اس کے بارے میں حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہے, یتیموں وغیرہ پہ خرچ کرنا. مسکین جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے, اس میں فقیر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, اور ویسے بھی جو بھی ضرورت مند ہیں, تو جو بھی جس لحاظ سے محتاج ہے. اور اس کے علاوہ پھر وابن السبیل, مسافروں کے لیے بھی, یعنی آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اس میں محتاج مسافر بھی آ سکتا ہے, یعنی جس کو کوئی ضرورت ہے, کوئی غریب ہے, آپ اس کے اوپر بھی خرچ کریں. اور اگر محتاج تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے نا کہ ویسے ہی اس کو ضرورت پڑ جائے, یعنی ویسے وہ غریب نہیں ہے لیکن اس کی کوئی پیسے گم ہو گئے ہیں, یا کوئی اس کو ایسی وہ کسی پرابلم میں پھنس گیا, اچانک سے کوئی ایسا اس کو ہاسپٹلائز ہونا پڑ گیا, یا واٹس ایور, جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں. تو یا آپ فرض کریں آپ کے گھر کوئی مسافر رہنے کے لیے آ جاتا ہے, بعض میں ایسے بھی ہوتا ہے نا, تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں, چاہے دوست احباب ہیں, تو ان کے لیے بھی دل چھوٹا نہ کریں, اچھے طریقے سے ان کو کھلائیں پلائیں رکھیں. تو بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ مال جو ہے اس کے حریص نہ بنو, کیونکہ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے نا کہ مت خرچ کرو, مت لگاؤ, پیسہ کم ہو جائے گا اور تمہارے لیے جو اپنے شاید کو مشکل ہو جائے گی. تو ہمارے دین میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ پیسے کا حریص ہونا, پیسے کا لالچ کرنا. اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات پہ, اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا جو ہے یہ بھی صدقے کی کیٹیگری میں آتا ہے, اور بہت زیادہ انکریج, بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں, بعض لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یا تو نہیں خرچ کرتے, بخیل اور حریص ہوتے ہیں, تو یا پھر اپنی ذاتی خوشی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں, اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, بے تحاشا بھی خرچ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے لیے نہیں کریں گے, اقربا کے لیے یا والدین کے لیے یا یتیموں مساکین. وہ صرف وہ یعنی ایک خود غرضی والا ایلیمنٹ ان میں اتنا ہوتا ہے کہ بس اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرنا ہے, باقی کسی کو نہیں دینا. تو یہ بھی ہمارے دین میں ڈسکریج کیا گیا ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنے ارد گرد دیکھو کون کون ہے, چاہے کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہیں یا ویسے بھی, تو بھی دینا ہے. والدین اگر ضرورت مند ہے تو بھی, نہیں ہے تو بھی ان پہ خرچ کرنا ہے. یتیم ہے, مسکین ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر جس طرح کسی کو دے بھی رہے ہیں نا, اقربا کو, رشتہ داروں کو دے رہے ہیں, دوست کو دے رہے ہیں, یا یتیموں مسکین کو بھی دے رہے ہیں, کسی بھی ضرورت مند کو, تو اگر وہ دے رہے ہوتے ہیں تو ایک خود نمائی کا ایلیمنٹ ان کے اندر آ جاتا ہے
ٹھیک ہے. ایک تو کیٹیگری میں نے یہ بتائی نا کہ وہ خرچ ہی نہیں کرتے, وہ صرف خود غرض ہوتے ہیں, اپنے اوپر ہی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کریں گے لیکن ان کے دینے کا جو مقصد یا نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو نظر آ جائے کہ دیکھیں جی ہم نے تو اتنا دیا. جس طرح ہمارے یہاں عموماً جب کوئی خوشی وغیرہ کے شادی بیاہ کے ہوتے ہیں تو اوکیزنس وغیرہ, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ جو خود نمائی کا یا دوسروں کو دکھانے والا ایک جو فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ فلاں کو پتہ چل جائے کہ جی ہم نے یہ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کہ اسی طرح آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے تو اس میں بھی ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی سب کو پتہ چلے کہ میں تو بہت زیادہ خیرات کرتا ہوں, بہت زیادہ صدقہ کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. کوئی بھی تو تم خیر کرتے ہو, خیر میں کوئی بھی نیکی آ جاتی ہے, کوئی بھی بھلائی آ سکتی ہے, چھوٹی بڑی ہر طرح کی, جو بھی تم کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں, خوب خوب جاننے والے ہیں. علیم فعیل کے وزن کا صیغہ ہے نا, یعنی خوب جاننے والے ہیں, بہت زیادہ جاننے والے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو خرچ کر کے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا. بیسیکلی اپنی نیت ٹھیک کرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کے لیے خرچ کرے. یعنی کسی انسان پر احسان یا روب جمانے کے لیے تو خرچ کرنا ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں, میں نے اللہ سے اس کا ریوارڈ لینا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ شیطان اتنا زیادہ انسان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے نا, جب انسان کو اس طرح کی نیکی بھی کرنے لگتا ہے نا تو اس کی نیکی کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کی سوچ اس کو ڈلوانے لگ جاتا ہے کہ خود نمائی ہو, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, تمہاری واہ واہ ہونی چاہیے, لوگوں پہ روب تو پڑے نا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس میں یہ بات کہ صرف مال نہیں, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, کوئی علم ہے, اپنی انرجیز ہیں, صحت ہے, جو بھی چیز تم کسی کے لیے خرچ کر رہے ہو, یعنی اس میں خیر میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو اس میں ایک تو بیسک اللہ تعالیٰ نے مساعدت بتا دیے, والدین, اقربین, یتامہ, مساکین اور جو مسافر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن صرف یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے, اس میں اور بھی دیکھ لو کہ کہاں کہاں تم نیکی کے کام پہ خرچ کر سکتے ہو, یا کہاں کہاں تم کسی بھی قسم کی کوئی نیکی کر سکتے ہو, کسی کی مدد کر سکتے ہو, کسی کے ساتھ اچھا اخلاق کر سکتے ہو, اچھا سلوک کر سکتے ہو, اچھا مشورہ دے سکتے ہو, وقت دے سکتے ہو, علم دے سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن جو بھی نیکی کر رہے ہو اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ کرو گے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو ہے نا وہ بڑی ہو سکتی ہے. تو کوئی بڑی بڑے کاموں کے انتظار میں نہ رہیں, جو بھی چھوٹے بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے نا وہ بھی کرتے رہیں, اس کو بھی چھوڑیں نہیں, ہے نا. اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدیث میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال, حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو, حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے یا تو کھا کے ہضم کر لیا, یا پہن کر بوسیدہ کر لیا, یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. یعنی جو خود کھا لیا, خود پہن لیا, یا صدقہ کر دیا تو وہ آخرت میں کام آئے گا, اور اپنے اوپر جو خرچ کر دیا سو کر دیا. ورنہ جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ تو دوسروں کا ہے نا, وہ تو تمہارا مال ہے ہی نہیں, تو جانا تو سب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دو لوگوں پر رشک جائز ہے, ایک جس کو مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا جسے علم دیا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اور ایک بخاری کے حدیث کا مفہوم ہے, حدیث قدسی, کہ اے ابن آدم تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے نا کہ تم خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گی, یعنی کسی اس پریشانی میں نہ روکے, کمی ہو جائے گی. بخاری کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, اور ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض بہت عطا فرما, اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے. یعنی فرشتے بھی جو ہے نا وہ خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جو بخیل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے, یعنی جو بس روک کے رکھتے ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال خوب خرچ کرو, اور اس بات کا خوف نہ کھاؤ کہ عرش والا تمہیں محتاج کر دے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹریویگنٹ ہو جائیں یا فضول خرچی کرنا شروع کر دیں, وہ بھی پسندیدہ نہیں, اس سے بھی منع کیا گیا. بیلنس رکھنا ہے, ٹھیک ہے. صدقہ بھی وہ پسندیدہ ہے جس کے بعد انسان محتاج نہ ہو جائے,
ٹھیک ہے. ویسے بھی خرچ جو ہے وہ آپ نے بیلنس طریقے سے کرنا ہے، اور صدقہ بھی وہ نہیں کر دینا کہ اس کے بعد انسان خود فقیر ہو کے خود مانگنا شروع کر دے دوسروں سے. تو یہاں پہ یہ ان کے سوال کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. آپ دیکھیں کہ ان کے جو سوال تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے نا کہ سیکھنے والے، کہ ان کو پتہ چلے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کو ایز اٹ از قرآن پاک میں رکھ دیا، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ظاہر ہے یہ چیز اچھی بھی لگتی تھی اور اس سے ظاہر دوسروں کا فائدہ بھی ہوتا تھا. تو سوال کے بارے میں یہ ہے، جب آپ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں اسپیشلی اپنے دین کے حوالے سے، تو کرنے چاہیے، اچھی بات ہے، بس کرنے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو واقعی سمجھنے کی، جاننے کی نیت ہونی چاہیے، بلا وجہ کے بیکار کے سوالات نہیں ہونے چاہیے، اور خام خواہ کے غلط نیت سے سوال نہیں ہونے چاہیے. وہ تو ہم نے جو جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا واقعہ تھا اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ ان کی جو سوال کرنے کی نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. جب اس نیت سے سوال کیے جائیں گے تو وہ پھر معاملہ ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سوال کرتے ہوئے دھیان رکھیں. اور پھر ساتھ ہی دیکھیں آگے اللہ کی راہ میں قتال کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی ظاہر ہے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو پہلے اس چیز کو بھی ایک ذہن بنایا گیا، اور ساتھ ہی آگے قتال کے حوالے سے بھی بات آ گئی. کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، دراصل وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تم تو بے خبر ہو کہ تم تو نہیں علم رکھتے. کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، جیسے پہلے آپ نے پڑھا تھا کتبہ علیکم الصیام، روزوں کے بارے میں آیا تھا نا کہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں. القتال جنگ کرنا، لڑنا، قتل سے ہے قاف تا اور لام. وہ ہوا اور وہ کرہن، کرہن جو ہے جس طرح اردو میں مکروہ ہونا یا کراہت ہونے کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یہ وہی ہے کہ وہ تمہیں ناگوار، لکم لیے تمہارے، کہ وہ تمہارے لیے ناگوار ہو. وَعَسَىٰ اور امید ہے، سا جو ہے نا یعنی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، متوقع ہے یہ چیز. ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو یا تم کراہت کرو، تم والا ہے اور کاف را اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. شیئن کسی چیز کو، و اور وہ، و اور ہوا وہ، حالانکہ وہ ہوا آپ اگر با محاورہ کریں، حالانکہ وہ خیرن وہ خیر ہو، وہ بہتر ہو، لکم لیے تمہارے. عربی میں خیر بولتے ہیں اور اردو میں جو ہے ہم خیر کہتے ہیں. وَعَسَىٰ اور امید ہے یا ہو سکتا ہے، ان کہ تحبو، ہا بابا حب محبت پسند، کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہ ہوا اور وہ شر لکم شر ہو تمہارے لیے، شین را را یعنی بری چیز ہو، شریر شرارہ شرارتی اسی سے ہے. ٹھیک ہے. خیر کی ضد، لکم لیے تمہارے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے. یہ آتا ہے والا وہ کے معنوں میں، اور عین لام میم ان رکھنا. و اور انتم تم، لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے. تو پچھلی آیت میں جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی بات تھی اللہ کی راہ میں، اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دینے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہاں پہ قتال کے حوالے سے بات ہے. اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی جس میں قتال کی فرضیت ہو چکی تھی. اور ہوا یہ تھا کہ جب تک یہ مکہ میں تھے نا تو وہاں پہ تو ان کو ہاتھ روکے رکھنے کی تلقین تھی. حالانکہ وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم بھی ان سے بدلہ لیں اور ہم بھی ان کے مقابلے پہ آئیں اور ہاتھ اٹھا سکیں، لیکن وہاں پہ چونکہ بہت کمزور تھے، ابھی کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، کوئی ایسی حکومت نہیں تھی، اور اس لیے مسلمانوں کو یہ منع کیا گیا تھا کہ ابھی تم لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب طاقت نہیں ہے، جب حالت ایسی نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، تو پھر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو لیکن اب مدینہ میں آ کے چونکہ ایک اسلامی ریاست
قائم ہو چکی تھی اور مسلمان جو ہیں وہ تھوڑی طاقت پکڑ چکے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا. اب حکم جب آیا تو اس میں ایک تو منافقین جو تھے وہ تو ویسے ہی ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ تو چونکہ اندر سے تھے ہی ظاہر منافقت تھی ان کے اندر, تو وہ تو اس چیز کو برا سمجھتے تھے. اور انہوں نے اس طریقے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑے کی, بات چیت سے افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ حل کر لینا چاہیے اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی کچھ کمزور ایمان والے تھے وہ بھی یہی سوچتے تھے. ظاہر ہے مطلب اللہ کی راہ میں نکلنا, جہاد کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ جو ہے مطلب ذرا اتنی پسند تو نہیں آتی ایک دم سے یہ چیز جو ہے. دیکھیں جو صحابہ کرام مکے کی وہ ساری زندگی گزار کے آئے تھے, ہجرت کر کے آئے تھے, ان اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ میں اتنے عرصے سے وہ تھے, تو ان کا تو جو ایک ایمان کا لیول تھا وہ اور طرح کا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے تو کسی نے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. لیکن جو ابھی ظاہر ہے جو نو مسلم تھے ان کے لیے تو ایک بہت بڑا یہ چیلنج تھا نا اس طرح کی بات. تو اس لیے پھر اس کانسیپٹ کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ جو مطلب ظاہر ایک پس و پیش کرتا ہے انسان اس میں, تو اس رویے کی وجہ سے جو یعنی ان کی ایک وہ سوچ بن رہی تھی, تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے اوپر اب یہ فرض کر دیا گیا ہے. لیکن یہ فرض عین نہیں تھا, مطلب فرض کفایہ تھا, یعنی جو کر سکتا تھا, جو جا سکتا تھا, اس کی پھر ظاہر علیحدہ سے ڈیٹیلز تھیں. فرض عین ہوتا ہے جو سب کے اوپر ہو جاتا ہے, فرض کفایہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی فرض کفایہ ہوتا ہے کہ ایک بھی کر لے تو باقی سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے چونکہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے تو اس میں پھر خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اس کے حوالے سے بھی پہلے انکریج کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ انسانی نفسیات ہے نا, یہ ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں بری لگے, لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم کوئی چیز پسند تم میں نہ آ رہی ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ چیز تمہارے لیے جو ہے وہ بری ہو. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے تو اس میں اس چیز کی ہم ڈیٹیل بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے نا, اس کے لیے جو شرائط ہیں ان میں ایک تو یہ کہ طاقت ہونا ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ امیر یا جو بھی حاکم ہے اس کی طرف سے حکم ہونا ضروری ہے. یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. یعنی ہر کوئی انفرادی طور پہ اٹھ کے نہ شروع ہو جائے یہ کام, جی میں جہاد کرنے لگا ہوں, یا کوئی ایک آدھ کوئی چھوٹا گروپ, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آیت ہے مطلب خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے نا, تو اس لحاظ سے جو یعنی رولز ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا دوسری تھوڑی ایک چیز یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور پھر قتال, یہ جو دو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں. جہاد تو جہد سے ہے, انتہائی کوشش. ٹھیک ہے. اور قتال جو ہے وہ اس کی ایک خاص پیک کا نام ہے, ایک خاص چوٹی کا نام ہے جو کہ میدان جنگ میں نکل کے ہوتی ہے, جس میں انسان جو ہے وہ اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے, اور پھر اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے. یعنی اس حد تک جانا گیا. لیکن جہاد جو ہے وہ صرف قتال کا نام نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اسپیشلی, کیونکہ جب اسلام آیا نا تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا تھا, ورنہ اس سے پہلے بھی لڑائیاں جھگڑے جنگ و فساد ہوتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں ہوتی ہیں لڑائیاں جھگڑے, لیکن عموماً کس وجہ سے کی جاتی ہیں؟ یا تو کوئی اپنی قوم یا اپنی قبیلے کی جو ایک وہ حمیت غیرت ہوتی ہے اس کے لیے, کوئی بدلے کے لیے, کوئی انتقام کے لیے, یا کوئی کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے, یا کوئی شہرت کے لیے کہ تاریخ میں نام لکھا جائے, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے, یا اپنی طاقت دکھانے کے لیے, اپنا روب جمانے کے لیے.
یا کسی ایک خاص گروپ کے اگینسٹ کوئی ایسا پروپیگنڈا کر کے ان کو دبانے کے لیے جیسا کی جاتی ہے مسلمانوں کے اگینسٹ آج کل بہت ہوتا ہے. لیکن اسلام نے جو ہے نا بالکل اس سے مختلف تصور دیا تھا کہ جو تم نے جنگ کرنی ہے نا اللہ کی راہ میں کرنی ہے اور مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا, یہ مقصد ہونا چاہیے. اللہ کے جو دین ہے اسلام, اس کی سربلندی کے لیے تم کرو. باقی یہ ساری دنیاوی چیزیں جو ہے نا یہ سب ایک طرف ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جہاد کے لیے کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ اللہ کی رضا, یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا یا اللہ کے دین کی سربلندی, اس کو پھیلانا, اللہ کے دین کو نافذ کرنا. یہ دو ضروری چیزیں ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کی رضا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا. اب جہاد جو ہے اس میں پھر جہاد بن نفس بھی آ جاتا ہے, جہاد بن لسان بھی آ جاتا ہے. جہاد بن نفس یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف مائل کرنا. ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا نفس کا مجاہدہ کرنا, یہ بھی تو ایک طرح کا جہاد ہے نا. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا جہاد جہد سے نکلا ہے, انتہائی کوشش کے لیے یہ آتا ہے. تو جہاد بن نفس بھی اگر آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کی اپنی اوپر جو ہے وہ یعنی کنٹرول کر کے پابندی لگا کے اپنے نفس کو آپ اللہ کے حکم کی طرف مائل کر رہے ہیں, تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور اگر آپ جہاد باللسان کی بات کریں, زبان کے ساتھ جہاد, تو کوئی بھی آپ اپنی زبان سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو آپ کوشش کریں, وہ جہاد باللسان ہو جائے گی. اسی طرح جہاد بالقلم بھی ہے, قلم کے ساتھ جہاد کرنا, کوئی لکھ کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. دین کی نشر و اشاعت کے لیے, اس کی تبلیغ کے لیے, اس کو سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جہاد بالقرآن بھی ہے, اس کو بھی بہت بڑا جہاد کہا گیا ہے. یعنی قرآن پاک کی اشاعت, نشر و اشاعت وغیرہ میں کوئی کوشش کرنا یا اس کی تبلیغ کرنا, اس کو جس طریقے سے بھی آگے پہنچانا, یہ بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے. اس کے علاوہ جہاد بالمال بھی ہے, یعنی مال کے ذریعے جہاد کرنا. پھر جہاد بالسیف بھی ہے, تلوار کے ذریعے جہاد جو ہے نا, یعنی تمام نظاموں پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا. لیکن جہاد کی غرض و غائب جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگی, تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جان لینا ضروری. تو یہی آپ کو جہاد اور قتال کا فرق دوبارہ سے بتا دوں کہ قتال جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جہاد کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. قتال جو ہے وہ میدانی جنگ میں جا کے ہوتا ہے, جبکہ جہاد جو ہے وہ وسیع مفہوم ہے. جیسا میں نے آپ کو اتنی قسمیں جہاد کی بتا دی. ٹھیک ہے. وہ جہاد تو بہت طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے اس کا نام قتال. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یہ چیز کلیئر ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آیت کا جو باقی حصہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں برا تو لگ رہا ہے, لیکن یہ جان لو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. یعنی قتال ویسے تو دیکھنے میں بہت مشکل چیز ہے اور اچھا نہیں لگ رہا اپنی جان ایسے لے کے نکلنا, لیکن اس کے جو ریوارڈ تمہیں ملنا ہے, یعنی اگر تم اپنا فوکس آخرت پہ کر لو نا, تو وہ اتنا زیادہ زبردست ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بجائے اس دنیا میں رہنا اتنا تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو جتنا اللہ کی راہ میں جان دے دینا اور آخرت میں اس کا ریوارڈ پا لینا تمہارے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی بظاہر جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ تمہیں تو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گھر میں آرام سے بیٹھنا, یہ سکون سے بیٹھنا شاید تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتاتی, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کا جو علم اور اس کی جو حکمت ہے اس کو تم تو چیلنج نہیں کر سکتے ہو. اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگرچہ قتال کے کانٹیکس میں بات کی کہ اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اور اس کو ناپسند کر رہے تھے کچھ لوگ, کچھ کمزور ایمان والے یا جو منافقین کی طرف سے بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا, تو لیکن یہ بات جو ہے یہ زندگی کے
ہر چیز پہ اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس کو اپلائی کر کے دے سکتے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل آپ اس طریقے سے سمجھ لیں. آپ دیکھیں جب بچے بیمار ہوتے, چھوٹے اسپیشلی جب ہوتے تھے, اب تو بڑے ہو گئے, اب ان کو میڈیسن پہ لانی ہوتی تھی تو بڑی ایک وہ جنگ ہوئی ہوتی تھی نا بچوں کے ساتھ. وہ نہیں پی رہے ہوتے تھے, زبردستی باپ نے پکڑا ہوا ہے, ماں منہ کھول کے اندر دوائی ڈال رہی ہے اور بچے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اچھی نہیں پینی. لیکن ویسے ماں کا دل نہیں کرتا بچے کے اوپر کوئی زبردستی کرے, لیکن ماں کو بھی پتا ہے کہ یہی چیز اس کے لیے بہتر ہے. اب یہ پیے گا تو اس کا بخار اترے گا, یہ پیے گا تو اس کا انفیکشن ٹھیک ہوگا. اور بچے کو وہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے, نہیں پسند آ رہی ہوتی, لیکن وہی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. یہ تو ایک مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح آپ زندگی کے ہر چیز میں اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. بچوں کو ماں باپ کی پابندیاں بہت بری لگ رہی ہیں, ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بری لگتی ہوتی تھی, یا دین کی پابندیاں بھی آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. صبح صبح اٹھ کے وضو کرنا, نماز پڑھنا, وہ بھی انسان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور روزے رکھنے بھی مشکل لگ رہے ہوتے ہیں, پسند نہیں آ رہے ہوتے, لیکن ظاہر ہے یہی ہمارے لیے بہتر ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بری لگتی ہیں, مشکل لگتی ہیں, لیکن وہ انسان کے لیے وہی اچھی ہوتی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں یہ آیت ویسے بھی زندگی کی بہت سی سچویشنز کے اوپر بھی اگر آپ اپلائی کر کے دیکھیں تو اس سے انسان کو بڑی تسلی ملتی ہے. بلکہ یہ آیت جو ہے نا, آپ کہہ لیں کہ تقدیر پر راضی ہونے میں بہت مدد دیتی ہے. انسان تقدیر پر راضی ہونے میں کیسے مدد دیتی ہے کہ آپ دیکھیں انسان کے ساتھ مختلف قسم کی سچویشنز ہو جاتی ہیں, مختلف قسم کے حالات ہو جاتے ہیں. کبھی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہے یہ کیوں ہوا. کبھی مطلب کوئی رشتہ ختم ہو جاتا ہے, کسی کی کوئی ڈائیورس ہو جاتی ہے, اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا, یہ تو بہت زیادہ برا ہو گیا. یا خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی رشتہ مطلب اس طریقے سے موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, بعض دفعہ اولاد کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بعض والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ بھی اتنے بڑے بڑے غم اٹھانے پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں جس میں اس میں بتایا ہوا ہے کہ وہ بھی اس میں بھی خیر ہوتی ہے, انسان نہیں اس کو سمجھ پا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے انسان تو اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے نا, اتنی کسی اور مطلب اولاد کا چلے جانا یا کسی بھی رشتے کا چلے جانا انسان کو وقتی طور پہ تو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. لیکن انسان بس یہی سوچ لے نا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اسی میں میرے لیے بہتری ہے اور اسی میں بھلائی ہے. دو طرح کے رویے ہو سکتے ہیں نا, کہ ایک تو انسان اس کو ایکسیپٹ کر لے, اور دوسرا یہ کہ انسان اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں اس کو مانتا, اور پھر وہ اس طرح کے ایک ڈپریشن اور اس کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہمیں جو چیز ناپسند ہو وہی ہمارے لیے بہتر ہو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے جو اس وقت انسان کو بہت ناگوار گزر رہے ہوتے ہیں, بعد میں جا کے ان کی کوئی نہ کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر کوئی راستے آسان کر دیتے ہیں, زیادہ اچھے حالات کر دیتے ہیں. اور بعض دفعہ انسان کو زندگی میں اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی. کسی کی اولاد کی ڈیتھ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آئے گی, لیکن آخرت میں وہ جا کے جب اس کا ریوارڈ دیکھے گا تو اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے ایک طرح کی بھلائی کی تھی, فائدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جس طرح سورۃ کہف میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اولاد جو آگے جا کے بہت زیادہ نافرمان ہونی تھی اور والدین کے لیے اتنی وبال بننی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دی کہ تو یو نیور نو. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں اور بھی کتنی اس طرح کی ایگزامپلس لے لیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسا بیٹی پیدا ہوگی, دوسری تیسری چوتھی پانچویں, جب زیادہ جن کے گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ کس قسم کے چیلنجز ہو جاتے ہیں. گھر میں تلخیاں, جھگڑے, غم منایا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ نعمت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, لیکن وہ پھر عورت جو ہے اس کو بلیم کیا جا رہا ہوتا ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. تو یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کلیہ بتا دیا ہے نا, اس کو اگر انسان یاد کر لے اور اپنی زندگی کی ہر ایسی سچویشن پہ اس چیز کو یاد کر لے نا, تو انسان پھر اپنی تقدیر پر راضی ہو جائے. اس کو بہت سی چیزوں پہ یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن میرے لیے یہی بات بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اور کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی چیز ملتے ملتے رہ جاتی ہے, یا بعض دفعہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے لیے اچھی نہیں ہے, یہ تو میرا بڑا غلط ہو گیا, میرا نقصان ہو گیا.
ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور تمہارے لیے کیا بہتر نہیں ہے. تو توکل کی بات آ جاتی نا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اسی میں خیر ہے. اللہ نے دنیا بنائی ہے نا, اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں. یہ انسان اگر سوچ لے نا تو انسان کو پھر یعنی بہت سا اپنا ایمان یعنی جب انسان اپنا اس طریقے کا کر لیتا ہے نا, تو بہت سے اپنے حالات جو ہیں یا بہت سی اپنی سچویشن جو ہیں ان پہ انسان پھر اپنا رویہ پازیٹیو کر سکتا ہے, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اور اللہ پہ یقین کرتے ہوئے. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ورغلاتا ہے, بالخصوص جب کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا تو شیطان اس طرح کی سوچیں بہت ڈالتا ہے. دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا, تمہاری تو دعائیں نہیں سنی جاتی, اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری طرف نظر کرم ہی نہیں کرتے, تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا, اور تمہارے ساتھ اس قسم کی سچویشن ہوگی. تو ایسے میں انسان کو اس شیطان کے ہتھ کنڈوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے, اور شیطان جو اس کا اجر بھی کم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو ڈپریشن میں ڈلانا چاہ رہا ہوتا ہے, اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ پہ سے اس کا یقین کم کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے غلط سوچ اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جب غم میں ہوتا ہے نا تو اس کو کمزور ہوا ہوتا ہے آلریڈی, تو اس کو مزید اس کے ایمان کو بھی کمزور کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے شیطان کے لیے. تو اس وقت میں شیطان بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں, جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں نا. تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, کوئی فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا اللہ کے حکم کے بغیر ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. کوئی فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ بعض دفعہ انسان ہوتا ہے کوئی کام ہو جاتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے کہ ہائے یہ تو میں نے بڑا غلط کر دیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا, کاش وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. نہیں, اللہ کے حکم سے ہی سب فیصلے ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز کو انسان اگر سمجھ لے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرے ہر چیز پہ, چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی آپ کر کے دیکھیں نا, تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہی بہتر ہے, یہی یعنی جو ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے. اب آپ دیکھیں دین کی بھی بہت سی ایسی پابندیاں ہیں, یا چھوٹے بچوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے رات کو جلدی سو جو, ان کو وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا, ان کو ہو رہا تھا کہ وہ جاگیں. ہمیں اگر یہ ہو کہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی اپنا فالتو ٹائم ضائع کرنا, بلا وجہ اپنے بیکار کی باتیں یا غلط اس قسم کے اپنے مشاغل اپنانا, یہ ویسے تو بہت اٹریکٹیو لگ رہے ہوتے ہیں. یوتھ کی آپ دیکھیں اپنی طرح کی ان کی اٹریکشنز ہیں, ان کو روکو اس سے تو ان کو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں, اور بڑی بڑی چیز پہ. تو جیسا میں نے کہا نا کہ یہ جو آیت ہے نا انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں مدد دیتی ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا, چاہے آپ بڑے سے بڑے چیز کے لیے دیکھ لیں, چاہے آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز یاد رکھیں, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان کو جو پسند ہے وہ چھوڑ دو. ایسی بات نہیں ہے کہ وَأَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو جو پسندیدہ چیزیں وہ آپ کے لیے یقیناً ہی بری ہوں گی. یہ مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی سچویشن یا کسی چیز سے جو آپ کو دین کے لحاظ سے پابندی بتائی جا رہی ہے, یا آپ کی کسی خیر خواہ کے حوالے سے یا کوئی ایسی سچویشن آ گئی, اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ وقتی طور پر چاہے وہ آپ کو بری بھی لگ رہی ہو, اسی میں آپ کے لیے خیر ہو سکتا ہے. تو جب اس طریقے سے انسان سوچے اور اپنی زندگی کو اوپر اس کو اپلائی کرے نا, تو پھر انسان ایک طرح سے پرسکون بہت ہو جائے. یہ انسان کو نا پرسکون کرنے کے لیے بھی بہت اچھی ہے یہ آیت, کیونکہ زندگی میں ہر وقت ہی ہمیں مختلف قسم کی سچویشن سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے نا, کبھی بزنس کے حوالے سے, کبھی لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کے حوالے سے, کبھی ویسے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے, اس کو جو ہے نا بس یاد رکھ لیں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کل علم ہے, اور انسان کا علم تو بہت ہی ناقص ہے, بہت ہی محدود ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا حکمت, اس کو چیلنج نہیں ہم کر سکتے. آگے دیکھیں, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال یعنی دنیا کے اعمال اور آخرت کے اعمال سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. اچھا، یسألونک، پھر ان کے سوال کا ذکر آ گیا. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن، بارے میں، الشہر الحرام، ماہ حرام. شہر کہتے ہیں ماہ کو، مہینے کو، اور حرام حرمت والا. قتال فیہ، قتال یعنی قتال کرنا، جنگ کرنا، فیہ اس میں. قل کہہ دیجئے، قتال لڑائی کرنا یا جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت کبیر ہے، بہت بڑا ہے. کبر سے کاف بارہ فعیل کے وزن پہ. وصد اور روکنا، صاد دال دال کا مطلب ہوتا ہے روکنا. ٹھیک ہے، خود بھی رکنا اور روکنا دونوں معنوں میں آ جاتا ہے. ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. و کفر اور کفر کرنا، بھی ساتھ اس کے. والمسجد الحرام اور مسجد حرام یعنی مسجد حرام سے بھی روکنا. صدن والی جو بات ہے نا وہ مسجد حرام پہ بھی آ رہی ہے. وہ اخراج اور نکالنا، خاراجم ایگزٹ نکالنا. اہل ہی اس کے رہنے والوں کو، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام. منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے یعنی زیادہ بڑا گناہ ہے. بڑا ہے یعنی زیادہ بڑا گناہ ہے. کبر سے اکبر اسم تفضیل. ٹھیک ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے. ولا یزالون، یہ ولا یزالون جو ہے نا اس میں زول جو ہے زی واو لام یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جانا، زا واو لام، یہ اس معنوں میں ویسا زائل ہو جانا. لیکن ولا یزالون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ایک بس اس طریقے سے ایک فگر آف سپیچ یوز ہوتا ہے جس میں لا کا ترجمہ بیسیکلی نہیں کیا جاتا. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. فیکٹری اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ، تو اس کے لیے یہ عربی میں یوز ہوتا ہے ولا یزالون. ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا کرتے رہیں گے؟ یقاتلونکم یعنی وہ تم سے لڑتے رہیں گے ہمیشہ. اب آپ کو سمجھ رہی، ولا یزالون یقاتلونکم یعنی وہ تم سے لڑتے رہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ ہمیشہ ہی یہ کرتے رہیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تم کو، یا وہ کے معنوں میں را دال دال پھیر دینا، لوٹانا جس ہوتا ہے نا رد کر دینا، کسی کی بات کو رد کر دینا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو آپ اسی کی طرف لوٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یردوکم وہ پھیر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے. ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھتے ہوں، توئیں واو اور عین. ومن اور جو کوئی یرتدد پھر جائے گا. ارتداد جو ہے مرتد کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، را دال دال ہی ہے، یعنی جو وہ پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینی ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے گا. میم واو اور روٹ ورڈ یعنی موت والا. تو کے معنوں میں. وہ ہوا اور وہ کافر کافر ہے. فاولائکا تو یہی لوگ، حبتت ضائع ہو گئے، ہا با اور توئیں.
ٹھیک ہے، اکارت ہو جانا، ضائع ہو جانا. اعمالہم، اعمال ان کے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، خلد سے. اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے ایک اور سوال کو کہہ رہے ہیں کہ شہر الحرام میں لڑائی کرنا، اس کے بارے میں وہ تم سے سوال کرتے ہیں. اچھا، اس میں اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حرمت والے 4 مہینے تھے جن کے بارے میں ان لوگوں کو بھی پتا تھا، عرب کے لوگوں کو بھی شروع سے ان میں تھے. ایک تو رجب کا مہینہ تھا جس میں عمرے کے قافلے چلتے تھے، اور ایک جو ہے 3 مہینے کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کے، کیونکہ اس میں حج کے ذوالقعدہ ذوالحج میں آنے والے اور پھر محرم میں واپس جانے والے قافلے چلتے تھے. تو یہ جو ہے حرمت والے مہینے تھے اور ان کو برقرار رکھا اسلام نے بھی، اور اس میں ہر طرح کا جنگ و جدل، قتل وغیرہ یہ سب منع تھی، اور اس کے بارے میں ان کو اچھی طرح سے ان کو بھی پتا تھا. لیکن انہوں نے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، ایک اپنا وہ طریقہ رکھا ہوا تھا کہ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی نا کہ کسی ایسے ٹائم میں کسی قبیلے پہ حملہ کرنا یا کوئی بدلہ وغیرہ لینا ہے، تو وہ اس کیلنڈر کو چینج بھی کر دیتے اپنی مرضی سے. کہتے تھے اس سال جو ہے نا ہم اس کی بجائے فلاں والے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار کر دیں، مطلب اپنی مرضی انہوں نے تو ہر چیز میں ڈالی تھی. پر یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ آپ جو اس آیت کا جو اسپیشل کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، یعنی ہجرت کے بعد کا واقعہ. آپ کو پتا ہے کہ یہ اب مسلمان ہجرت کر کے آگے میں یا مدینہ، لیکن یہ جو دشمن، یہ سارے کافر جو تھا، ان کی کوئی جو حرکتیں تھی وہ ختم نہیں تھی ہوگی، ان کی دشمنیاں ختم نہیں ہوگی تھی. یہ مسلسل مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور ان کو کمزور کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہتے تھے، اٹیک بھی کر دیتے تھے، اندر سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے. اس قسم کی حرکتیں ان کی جاری تھی. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ بعض میں 8 مجاہدین آتا ہے، بعض میں 12 مجاہدین آتا ہے. بہرحال ان کا ایک دستہ کچھ مجاہدین کا جو ہے وہ نخلا کی طرف بھیجا تھا. نخلا جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان آتا ہے، تاکہ جو کفار ہے نا ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں کہ وہ کوئی ایسی کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہے مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کی، کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنے آپ کو ظاہر پروٹیکٹ کرنے کی. تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے ان کی خبر لے کر. اب ظاہر اس زمانے میں کوئی یہ موبائل شوبائل یا یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی نا، اسی طریقے سے جا کے پتہ لگایا جاتا تھا کہ کفار کی کیا جو ہے وہ پلاننگ چل رہی ہے. اب ہوا یہ کہ ان مجاہدین جو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دستہ بھیجا تھا، ان کو راستے میں کافروں کا کوئی تجارتی قافلہ ملا. ٹھیک ہے، جس سے ان کی کوئی اس طرح کی کوئی مد بھیڑ ہوگی، وہ لڑائی وغیرہ ہوئی، اور مسلمانوں سے ان کافروں کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے کا وہ معاملہ ہو گیا وہاں پہ. اور مسلمانوں نے جو ہے ان کا پھر جو بھی جو مال شال تھا وہ لے لیا، اور وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نہیں کہا تھا، بس حالات ایسے ہو گئے کہ یہ معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا. تو اب ہوا یہ بھی کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اینڈ جمادی الثانی کی بات ہے بالکل نا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ لاسٹ ڈے آف جمادی الثانی ہے، لیکن ایکچولی رجب کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا تھا، یکم رجب یعنی ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب ظاہر اس زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کیلنڈر یہ چیزیں اتنے تو نہیں تھے. تو بہرحال جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب یہ لوگ تو ویسے ہی اس انتظار میں ہوتے تھے دشمن کے کوئی ایسی بات ملے جس کا یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کریں. تو انہوں نے یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ ویسے تو خود کو بڑے دیندار کہلاتے ہیں اور اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو رجب کے مہینے میں جو ہے وہ لڑائی کی اور قتل کر دی. ٹھیک ہے، تو اب اس سے ظاہر مسلمان جو تھے جن سے یہ معاملہ ہو گیا تھا وہ بھی اس تردد کا شکار ہوئے. ایک تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ایسا بھی جہاد کا حکم نہیں تھا دیا، ایک ان سے یہ غلطی ہوگی، اور اوپر سے پھر یہ ایک مہینہ بھی اس ٹائپ کا تھا. تو اس پہ جب انہوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام کے بارے میں کیسا ہے جنگ کرنا، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ اگرچہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ٹھیک ہے، مطلب اس چیز
کی بات تو ہے، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے راستے سے کفر کرنا یعنی اس سے انکار کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وہاں پہ داخل نہ ہونے دینا اور وہاں سے لوگوں کو نکال باہر کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، پھر وہی بات یہاں پہلے بھی پڑھ چکی کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ اور یہاں پہ فتنہ کی ڈیفینیشن آپ کو ہی ذہن میں لے آئے کہ ایسی سچویشن جس میں اللہ کے راستے سے یا اللہ کے دین پہ چلنے سے انسانوں کو روکا جائے، ہر وہ کیفیت جس میں ایمان والے کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی باطل طاقت کا غلبہ ہونا کہ حق پر چلنا مشکل ہو جائے، اللہ کے دین پر چلنا، تو یہ اس چیز کو فتنہ کہا گیا۔ اور معاملہ یہی تھا کہ یہ لوگ جو انہوں نے جو سچویشن کھڑی کی ہوئی تھی پہلے دن سے مسلمانوں کے ساتھ، اتنا زیادہ ظلم و ستم انہوں نے مکہ میں بھی رکھا ہوا تھا، ہر طرح کے ظلم انہوں نے ڈھائے تھے اور ہر طرح سے کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی، خود بھی نہیں آتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور خود بھی حق کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسجد حرام میں بھی نہیں داخل ہونے دیتے تھے، اس سے بھی روکتے تھے، بلکہ وہاں سے مکہ سے تو انہوں نے نکلنے پہ مجبور کر دیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اتنی زیادہ انہوں نے زندگی تنگ کر دی تھی اور اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا تھا اور اتنا زیادہ یہ روکتے تھے، اس قسم کا جو انہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ زیادہ بری سچویشن ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ماہ حرام میں قتال کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا وہ بھی کبیر ہے، قتل کرنا ویسے بھی بری بات ہے، لیکن تم اپنے جرائم کو بھی تو دیکھو، یعنی ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم کس طرح سے اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ظلم کرتے ہو، اور لوگوں کو تم نے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اللہ کے نبی کو، جو اہل ایمان تھے ان سب کو، ٹھیک ہے، نہ تمہیں انسانوں کے حقوق کا خیال ہے، نہ تمہیں کوئی مسجد حرام کی حرمت کا خیال ہے، نہ کسی کی جان کا تم خیال کرتے ہو، یہ حرمت ہے تمہارے لیے، تو مسلمانوں سے ایک جو غلطی ہوگی ہے تم نے اس پہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کھڑا کر دیا۔ یہ بیسیکلی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ صرف مہینے ہی حرمت والے نہیں ہیں، جگہ بھی تو حرمت والی ہے نا، مسجد حرام کی حرمت کا تمہیں بھی پتہ ہے لیکن تم اس کا خیال نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایک طرح سے نا مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تم اپنی حرکتیں بھی دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہے نا، ان کے نزدیک اصل جرم جو ہے وہ یہ نہیں ہے جس پہ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کھڑا کر دیا کہ ماہ حرام میں انہوں نے قتل کر دیا، یہ اصل میں ان کو جو تکلیف ہے وہ تمہارے مسلمان ہونے کی ہے، کہ تم کیوں اللہ کے دین پر چل رہے ہو، تم کیوں ان کے آبا کا دین چھوڑ کے اور اس کی مخالفت کر کے یعنی تمہارا مسلمان ہونا انہیں زیادہ کھلتا ہے اور زیادہ برا لگتا ہے، اصل ریزن تو یہ ہے۔ اور وہ تو تب تک تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے یہ کافر، اور تمہارے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے رہیں گے کہ جب تک تم ایمان چھوڑ کے ان کے راستے پر واپس نہ آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے تب کہی تھی اور یہ آج بھی ایسی ہی ہے۔ یہ اتنے بدترین دشمن ہے اسلام کے کہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر جو مسلمان ہے اس کو اسلام سے پھیر دیا جائے، یعنی کہ تم مرتد ہو جاؤ اور تمہیں ہٹا دیا جائے دین سے، اللہ کے دین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو فتنہ انگیزیاں کر رہے ہیں نا وہ زیادہ شدید بڑا گناہ ہے، زیادہ کبیر گناہ ہے، زیادہ اکبر ہے، بلکہ ٹھیک ہے، کہ کسی کو اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دینا، اس غلطی سے زیادہ بڑی غلطیاں تو ان کی ہیں جو کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور جو کہ یہ مطلب اللہ کے دین سے صرف ان کو نفرت ہے اور اسلام سے ان کو چونکہ نفرت ہے اس کے لیے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا جیسا کہ یہ چاہتے ہیں اور پھر اسی حالت میں وہ مر جائے، اسی ارتداد کی حالت میں، تو اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی وارننگ کی جا رہی ہے سب کو کہ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مرتد کون ہے؟ جو اسلام لا کر پھر جائے اور حالانکہ وہ عاقل ہو، ٹھیک ہے نا، اور بغیر کسی جبر کے اپنی مرضی سے اس نے دین کو چھوڑ دیا۔
تو اس کے تمام اعمال برباد. جس طرح ہوتا ہے نا کہ جو کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو جو اسلام سے پھر جائے گا، کفر پہ چلا جائے گا، تو اس کے سارے اعمال دنیا آخرت کے برباد اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا. اور ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اب اس میں جو ہے ایک یہ جو مرتد کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہی اختلافی معاملہ ہے اور اس کے اوپر اعتراض لوگ کرتے رہتے ہیں. بہرحال ایک حدیث جو ہے میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں. صحیح بخاری کتاب الجہاد میں ایک حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنا دین بدل دے تو اس کی دنیاوی سزا جو ہے وہ قتل ہے، یعنی جو دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور وہ پھر توبہ بھی نہ کرے. توبہ 3 دن کی توبہ کی مہلت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یعنی 3 جو طریقے ہیں وہ جائز قرار دیے گئے ہیں. کسی کا یعنی خون جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے. ایک تو شادی شدہ زانی، ایک یہ جو قصاص کا معاملہ ہے جان کے بدلے جان، اور ایک اپنا دین ترک کر کے یعنی مرتد جو ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ مطلب بعضی کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے مرتد ہو جائے کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ کوششیں کرے، جو کہ مطلب ظاہر ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے تھے، اور اسلام کو مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرے، تو یہ اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپلیکیبل جو ہے یہ سب کے اوپر ہے. بہرحال اس کی بحث میں نہیں جاؤں گی. تو واللہ عالم. ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ اوکے. اچھا ابھی تھوڑا سا اور کر لیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، را جیم اور واو یہ امید کے معنوں میں آتا ہے. رجا جو ہے پہلے آپ نے را جیم اور عین ایک پڑھا، یرجونا وہ لوٹنے کے معنوں میں ہوتا ہے، رجوع کرنا. تو را جیم عین پلٹنا یا لوٹنا، اور یہ را جیم اور واو ہے. ٹھیک ہے. امید رکھنا. رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور بار بار رحم کرنے والے ہیں. اچھا یہ بھی اسی حوالے سے آیت ہے کہ مطلب جو دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا، تو کہ اب ان کو ظاہر ہے ایک اس چیز کا تردد ہوا کہ ان سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کا حکم تو نہیں دیا تھا، اور ان سے یہ ہو گیا، اور پھر وہ جو ماہ حرام والا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ مطلب ان کو یہ احساس رہتا تھا تردد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تسلی کر دی. اور ویسے حکم عام بھی ہے کہ سب کے لیے کہ جو بھی ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، ہاں جیم را ہجر جو ہے یہ چھوڑنا کے معنی میں آتا ہے نا، تو جنہوں نے جو بھی یہ ہجرت کی، جو بھی کوشش کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا ان کو اچھے جزا بھی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جاہدوا فی سبیل اللہ کی شرط لگا کر بات کی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، تو اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی انتہائی کوشش کرنا، اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. جو بھی اسلام کی راہ میں مزاحم ہونے والی طاقتیں ہیں ان
کو, ان رکاوٹوں کو, ان طاقتوں کو دور کرنا. ٹھیک ہے. اور یا اس کے علاوہ مطلب جو میں نے آپ کو باقی جو چیزیں بتائیں کہ اپنے آپ کو بھی جمانا, اپنے نفس پہ, اللہ کے دین پہ جمانا, اور یا کسی کو دین کی طرح بلانا, دین کو پھیلانا, یہ ساری جہاد فی سبیل اللہ کی مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ایک چوٹی جو میدان جنگ میں جا کے آتی ہے وہ قتال کے حوالے سے ہے. اب اس میں بات وہی یاد رکھنے کی ہے کہ نیت انسان کی جو ہے وہ کوئی طاقت کا اظہار یا کوئی دنیاوی حصول نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا, یہ ذہن میں ہونی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کی نوید دے دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بہت زیادہ رحمت کی امید رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رحم مانگے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کی برات بھی ظاہر کر دی, اور جو اتنا پروپیگنڈا یہ لوگ کرے تھے اس کے بارے میں ان کو بھی جواب دے دیا کہ ان کو پتا چلے کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو بھی سنا دیا اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ اصل ان کو جو تکلیف ہے وہ تمہارے مسلمان ہونے سے ہے, اور یہ ہمیشہ اس کے اوپر رہیں گے, اس سے تو یہ کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. وچ از ٹرو. آپ دیکھیں ٹل ٹوڈے اور آگے بھی ایسا ہی رہے گا کہ جتنی بھی یہ کفر کی طاقتیں, ان کو مسلمانوں سے اصل جو تکلیف ہے وہ ان کے اسلام کے اوپر ہے, جس کی وجہ سے غلط قسم کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, اور ان کی پوری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ہٹا دیں یا ان کو کمزور کر دیں یا ان کو ڈسکریج کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اس سے ڈسکریج نہیں ہونا, یہ اس سے ہٹنا نہیں ہے تم نے, اور اپنے دین پہ جو ہے وہ استقامت سے جمے رہنا ہے, ورنہ اپنے اعمال بھی سارے تم ضائع کر دو گے. ٹھیک ہے. اچھا 5 منٹ پیچھے رہ گئے, اور اگلی آیت جو ہے نا اس کی بھی ڈیٹیلز پھر کافی زیادہ ہیں, تو میں ابھی اس کو جلدیوں میں نہیں کرانا چاہوں گی. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے. وہ شراب و جوئے کے حوالے سے ہے, تو ابھی ہم اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں اور تلاوت سن لیتے ہیں. جی. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. دعا کر لیجیے.